أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، مثقال خردلۃ من ایمان، رائی کا دانہ ہے، ذرہ برابر تھوڑا سا بھی ایمان ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ دائمی جہنمی نہیں. تو یہ کہ ایمان کا ہونا بہت بڑی نعمت اور دولت ہے. اور پھر ایمان کے اندر ایک اگلا درجہ اور مقام آتا ہے جسے ہم لذت ایمان کہتے ہیں کہ ایک تو بندے نے نماز پڑھی ہے، نماز بھی تو ایمان ہے. جب بیت اللہ قبلہ بن گیا تو مسلمانوں نے آپس میں چہ مگوئیاں کی کہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا کیا بنے گا جنہوں نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، تو آیا ان کی نمازیں بھی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرمائی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم. دیکھیے بات ہو رہی ہے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں فرماتے ما کان اللہ لیضیع صلاتکم کہ اللہ تمہاری نمازیں ضائع نہیں کرے گا. بات ہو رہی ہے نماز کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا، کہ نماز بھی ایمان کا حصہ ہی ہے. جس طرح نماز پڑھنا اور چیز ہے اور نماز پڑھنے کے بعد لطف اور مزہ آنا یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے، اسی طرح ایمان لانا یہ بھی بہت بڑی خوش نصیبی ہے. لیکن ایمان لانے کے بعد جو دوسری اللہ تعالیٰ کو چیز مطلوب ہے کہ بندہ ایمان کی لذت محسوس کرے، ایمان کی مٹھاس محسوس ہو. ایمان لانے کی وجہ سے جب دین کے اوپر عمل کرے جتنا مرضی بڑا نقصان ہو جائے وہ بندہ بالکل خوش ہو کہ کوئی بات نہیں، میں نے دین کے اوپر عمل کیا ہے، اس کی وجہ سے ہی نقصان ہوا ہے نا، کوئی بات نہیں، خیر. جب ایمان اصل میں دل میں صحیح معنوں میں جڑ پکڑ لیتا ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایمان کی لذت آتی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب ایمان کی لذت آتی ہے نا، ایمان کا مزہ آتا ہے، پھر اس انسان کو دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے جتنی بھی تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، دقتیں ہوں، وہ کہتا ہوا ہی کچھ نہیں. لوگ اس کے پاس آ کر کہتے ہیں یار تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، تمہارے ساتھ وہ ہو گیا، ظلم زیادتی ہو گئی. کچھ بھی نہیں ہوا. لوگ اسے دیکھ کے کہ یہ پریشان ہوگا، خوش دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یار اس
کے اوپر اتنی تکلیفیں ہیں دین کی وجہ سے، اس کو پرواہ کوئی نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوتا ہے جادوگروں کے ساتھ۔ اب روایات میں مختلف لوگوں نے مختلف تعدادیں ذکر کی ہیں، چلے ہم 70,000 کی تعداد والا قول ذکر کریں۔ اب یہ 70,000 جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام اکیلے، انہوں نے اپنی فنکاری دکھائی، اپنا شعبدہ دکھایا، وہ رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے زور سے سانپ بن گئی، لوگ گھبرا گئے، بہت بڑا جادو کیا۔ جاؤ بسحر عظیم سحروا اعین الناس، اللہ فرماتے انہوں نے جتنے لوگ وہاں موجود تھے، فرعونی تھے، قبطی تھے، مصری تھے، یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ فرماتے سب کی آنکھوں پہ جادو ہو گیا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، سارے ڈر گئے، گھبرا گئے۔ أَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی اندر ایک دفعہ ہل گئے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ، اللہ رب العالمین نے اسی وقت وحی نازل فرمائی، موسیٰ گھبرائیے نہیں، کامیاب آپ نہیں ہوتے، یہ تو شعبدہ بازی ہے، فنکاری ہے، جادوگری ہے، ہم نے آپ کو معجزہ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اپنی لاٹھی پھینکی، وہ لاٹھی اسلحہ بنی، تمام سانپوں کو نگل گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے جو بندے مقابل جادوگر تھے، وہ تو فنکار تھے، لیکن عام بندے کو غلط اور صحیح میں تمیز نہیں ہوتی۔ میں اور آپ دودھ لینے کے لیے چلے جائیں، وہ دکان پہ لکھا ہوگا خالص دودھ، ہمیں نہیں پتا چلے، لیکن جو بندہ فنکار ہے، جس کا کام ہی دودھ بیچنا ہے، گوالا ہے، وہ دودھ کو چیک کر کے بتا دے گا دودھ خالص ہے کہ خالص نہیں۔ ہر فن کا یہی حال ہے، جو فنکار آدمی ہوتا ہے، ماہر آدمی ہوتا ہے، وہ ایک ہلکا سا ہاتھ لگا کے چیک کر لیتا ہے کام صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اب وہ تھے جادوگر، وہ عام لوگ نہیں تھے، ان کو ادراک ہو گیا، پتا چل گیا یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اب دیکھیں ایمان آ گیا، القی السحرۃ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ وہارون، اسی وقت سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کتنی حیرانی کی بات ہے کہ صبح کے وقت یہ سارے جہنمی تھے، شام ہونے سے پہلے پہلے سارے جنتی بن گئے۔ القی السحرۃ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون، اللہ فرماتے سارے جادوگر اسی وقت سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، ہم تمام لوگوں کا جو پروردگار ہے جہانوں کا، اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ اب میں نے عرض کیا جب ایمان آتا ہے نا، ایمان کے بعد اگلا درجہ ایمان کی لذت محسوس ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے ایمان کا اعلان کر دیا، اگلا مرحلہ آتا ہے ایمان کی لذت محسوس کرنا۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کیا جب ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے نا، جتنی مرضی تکلیف اور مصیبت ہو انسان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ فرعون ہے، ان کا آقا تھا، ان کا باس تھا، بڑا تھا، ان کو دھمکی دے کر کہتا ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تم میرے حکم کے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو، تم میرے نوکر ہو، میرے غلام ہو، میں تمہارا دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹوں گا، پھر میں تمہارا دایاں پاؤں کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا، تمہیں ماروں گا نہیں، تمہیں میں کاٹ کر زخمی کر کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا، تم سسک سسک کے مر جاؤ گے۔ لیکن یہ ایمان کی لذت جب محسوس ہوتی ہے نا، یہ چیزیں کچھ نہیں کرتی۔ قالوا لا ضیر، کہتے کوئی پرواہ نہیں کر دو، کوئی پرواہ نہیں کر دو، کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں، جاؤ جو ہوتا ہے۔ اب یہ ایمان کے بعد جو دوسری چیز مطلوب ہے نا، ایمان کی لذت محسوس ہو۔ اب ایمان کی لذت ہمیں کیسے محسوس ہو؟ میں 3 چیزیں عرض کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ ان 3 باتوں کو اپنا لے، یا تینوں میں سے کوئی ایک بات اپنا لے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے بڑی امید ہے اس بندے کو ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کی لذت بھی محسوس ہو جائے گی۔ وہ عمل کرے گا، نماز پڑھے گا، اسے نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ وہ بندہ روزہ رکھے گا، اسے روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا۔
وہ بندہ زکوٰۃ و خیرات دے گا، اسے صدقہ و خیرات کرنے میں مزہ آئے گا، حج کرے گا، حج کر کے اس کو مزہ آئے گا، اور دین کے اوپر عمل کرے گا، لوگ اس کو دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے تانے مینے دیں گے، اس کو تانے مینے سن کے بھی مزہ آئے گا۔ اور یہ پہلی چیز جو ہے جس سے ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے کہ انسان کو اس بات کا پختہ یقین ہو جائے جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھ سے چھین کوئی نہیں سکتا، جو اللہ نے میرے مقدر میں نہیں لکھا وہ مجھے دے کوئی نہیں سکتا۔ اب یہ جملہ کہنے کو بڑا سادہ اور آسان ہے، اور ہم ہر نماز کے بعد یہ کہتے بھی ہیں، ہم سلام پھیرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اور اذکار کرنے کے اندر جو دیگر اذکار ہیں اس میں ایک جملہ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اب ان جملوں کے اوپر آپ غور کریں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو چیز تو عطا کر دے وہ چھین کوئی نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو نہ دے وہ دے کوئی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں میں اور آپ، ہمارا یہ ایمان ہے اس چیز کے اوپر؟ ہمارا صرف زبانی کلامی ایمان ہے، عقیدے کا ایمان بڑا کچا اور کمزور ہو گیا ہے۔ ہمارا اگر یہ ایمان ہوتا تو اگر ہم بیمار ہوتے تو اللہ کی قسم ہم پہلے دوا نہ کھاتے، پہلے اللہ سے دعا کرتے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ایمان کی لذت نہیں محسوس ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کو دعا کرو، پھر ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں لے جاؤ جی ہوں دعا ہی کرو، بس ہوں یہ دعاواں ہی کام آنیاں نے۔ اللہ کے بندو یہ کام کرنا بالکل درست ہے، آپ علاج کرائیں، معالجہ کروائیں، بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ بندہ جو دین کے لیے نفع بخش ہے، دین اسلام کے لیے نفع بخش ہے، اگر وہ علاج نہیں کرواتا اس کا زبردستی علاج کروایا جائے گا۔ فقہا نے کتابوں میں لکھا جو بندہ دین کے لیے نفع بخش ہے، اسلام کے لیے نفع بخش ہے، اگر اس کے پاس علاج معالجے کے پیسے نہیں ہے تو معاشرے کے اوپر لازم ہے اس کا علاج معالجہ کرائے، ورنہ وہ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ وہ دین کی ضرورت پوری کر رہا ہے، اس کے جانے سے دین کا کام رک سکتا ہے۔ اب زبردستی علاج کروانے کی بھی تاکید کی گئی ہے، لیکن یہاں میں یہ نہیں کہتا آپ علاج نہ کرائیں، میں یہ کہتا ہوں جب ہم بیمار ہو جائیں، ہمارے بچے بیمار ہو جائیں، ہمارے بزرگ بیمار ہو جائیں، انہیں ڈاکٹر کے پاس بعد میں لے کے جائیں، پہلے اللہ کے حضور دعا کریں یا اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا کر دے، پہلے یہ دعا کریں یا اللہ میرے بھائی کو شفا عطا کر دے۔ دوا کھانے سے پہلے یہ نہ سوچیں کہ میں نے پینٹ، علماء نے اسے بھی شرک اصغر لکھا ہے، کہ انہیں توحید کے اوپر لکھا، انہوں نے اس کو شرک اصغر، چھوٹا شرک کہا ہے، کہ انسان یہ سمجھ کے دعا کھا لیتا ہے، یہ سمجھ کے دوائی کھاتا ہے کہ اس کے اندر اس میں شفا ہے۔ اس میں شفا نہیں ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، مگر نہ وہی پیناڈول ایک بندہ کھاتا ہے، اس کا ایک لمحے میں سر ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرا پھکے مارتا ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے اس کے نصیب میں شفا نہیں لکھی ہوتی۔ تو پہلا عقیدہ ہمارا یہ ہو، کوئی ضرورت ہے، پیسے ختم ہو گئے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، کسی قسم کی پریشانی ہو گئی ہے، میں نہیں کہتا کہ لوگوں کے پاس نہ جائیں، ضرور جائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ دروازے ہمارے لیے کھلے رکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی کواہت نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے پاس جانے سے پہلے ایک دفعہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا لیں، ایک دفعہ لوگوں میں جانے سے پہلے مصلی پہ کھڑے ہو کے 2 رکعات پڑھ لیں، اور 2 رکعات کے اندر دعا کر لیں، یا سلام پھیر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، یا اللہ میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، میرے مالی حالات کمزور ہو گئے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے میرے مالی حالات درست کر دے۔ اللہ کی قسم یہ کام کریں، اگر آپ کے حالات درست نہ ہو تو میرا آ کے نام بدل دینا۔ تاریخ میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، انہی ایمان افروز واقعات میں سے ایک واقعہ، 2 بڑے ہی غریب دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے یار حالات بڑے خراب ہیں، پریشانی بڑی آ گئی ہے، کاروبار میں بڑی تنگی ہے، گزارا بالکل نہیں ہو رہا، یہ ہے وہ ہے۔ آج بھی دیکھیں ملک کی صورتحال ایسے ہی ہے۔ میں دکانوں پہ جاتا ہوں، زندگی میں پہلی دفعہ چیزیں خریدنے کا اتفاق ہوا تو میں حیران رہ جاتا ہوں، بچوں کو جا کے بتاتا ہوں دیکھو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، وہ 1 کلو وہ دے دو، 2 کلو وہ دے دو، 5 کلو وہ دے دو۔ میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگ 10-10 روپے کے رس لے کے جا رہے ہیں،
10 روپے کی چینی لے کے جا رہے ہیں، 20 کی پتی لے کے جا رہے ہیں، لوگوں پہ رکشے پہ دیکھا 2 روپے کے لیے آپس میں لڑتے ہیں. اتنی کشیدہ صورتحال ہے. لوگ صحیح چیختے ہیں، چلاتے ہیں، جو آتا ہے پہلے سے برا ہی آتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے، رحم اللہ النباش الاول، پہلے گورگن پہ، پہلے کفن چور پہ اللہ کی رحمت ہے. کیا ہوتا تھا؟ ایک آدمی کفن چوری کرتا تھا، کفن چوری کرنے کے بعد مردوں کو دفنا کے چلا جاتا تھا. لوگوں نے کہا اللہ کرے یہ مر جائے، اللہ کرے یہ مر جائے، اللہ کرے یہ مر جائے. وہ مر گیا. لوگوں نے دیکھا اگلا گورگن آیا، اگلا جو ہے وہ کفن چور آیا. پہلا کفن چور کفن چوری کر کے مردوں کو دفنا دیتا تھا. یہ کفن چور جو نیا آیا تھا، اس کا بیٹا تھا، اس کا شاگرد تھا، جو بھی تھا، وہ کفن چوری کرنے کے بعد میت کو ننگا باہر چھوڑ دیتا تھا. لوگوں نے کہا رحم اللہ النباش الاول، پہلے کفن چور، تیرے اوپر اللہ کی رحمت نازل، تو بڑا ہی اچھا تھا. حالات ہمارے بھی ایسے ہی ہیں. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، اگلی حکومت آتی ہے وہ پہلے سے بھی گندی اور بری ہوتی ہے. حالات ایسے ہی جا رہے ہیں. اس وقت بھی ایسے ہی کئی ہوں گے. دونوں دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے، کہتے یار گزارا نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا یار ہمارا فلاں دوست ہے، سنا ہے اس کے پاس بڑا پیسہ آ گیا ہے، وہ بڑا مالدار ہو گیا ہے، چلو ایسا کرتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں. اس کے پاس جاتے ہیں. سنا ہے وہ سخی بھی بڑا ہے، دیتا بھی بہت ہے، اس سے سوال کریں گے وہ ہمیں دے دے گا. دونوں دوست اس کی حویلی کے باہر گئے ہیں، کوٹھی کے باہر گئے ہیں. ایک واپس آ گیا. اس نے کہا کدھر؟ انہوں نے کہا میرا دل نہیں مار رہا کہ اس سے مانگو. اس نے ایک جملہ کہا جو آپ کو میں آخر میں بتاؤں گا. وہ بندہ جس نے لینے تھے پیسے، وہ ایک اندر چلا گیا، دوسرا واپس آ گیا. ایک جملہ کہہ کے واپس آ گیا. اب اس کے پاس بیٹھا، اس نے پوچھا کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ایسے ہے ویسے ہے، مالی حالات کیسے؟ اس نے کہا بڑے خراب ہیں. اپنی کیفیت بتائی، پریشانی بتائی. وہ مالدار اندر گیا ہے، جا کر 1000 درہم کی تھیلی لے کر آیا. 1000 درہم کی تھیلی اپنے دوست کو دے کر کہتا لے جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہے. سلام دعا ہوئی، جانے لگا. کہتا واپس آؤ میری بات سنو یار، ایک ہمارا فلانا دوست بھی ہوتا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ اس نے اسی بندے کا نام لیا، اللہ نے اس کے دل میں اسی بندے کا نام ڈالا، جو دروازے سے واپس چلا گیا تھا. نے کہا تھا میں نے نہیں مانگنا. اس کے کیا حالات ہے؟ کہتے یار حالات تو اس کے بھی بڑے خراب ہیں، پریشان تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. اس نے کہا ٹھہرو. وہ اندر گیا، 2000 اشرفیوں کی تھیلیاں 2 لے کر آیا. پہلے کو دی 1000 اشرفی کی تھیلی درہم کی، اور دوسرے کو دی 2 تھیلیاں 1000 درہم کی. کہتا یار دیکھو، تم نے مجھے اپنی کیفیت بتائی، میں نے تمہارا حال پرکھا، جانچا، مجھے یہ محسوس ہوا تمہیں 1000 کی ضرورت ہے. وہ بندہ اگر میرے پاس آتا، میں اس سے پوچھتا، میں اس کی ضرورت کے مطابق اسے پیسے دیتا. چلو میری طرف سے جا کے اسے 2000 دے دینا. بھائیو دیکھ لو، جس نے مانگا اسے 1000 ملا، جس نے نہیں مانگا اس کو 2 ملا. کس لیے ملا؟ اس نے دروازے سے پلٹتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، ان الذی آتاہ یعطینی، میں نے نہیں مانگنا، جو ذات اسے دیتی ہے وہ مجھے بھی دے دے گی. ان الذی آتاہ یعطینی، جس نے اسے دیا ہے وہ مجھے بھی دے دے گا. میں نے مانگ کر، وہ کہتے ہیں نا کہ سر کو جھکا دیتا ہے یہ خیرات کا پتھر، سر کو جھکا دیتا ہے یہ خیرات کا پتھر. سنا ہے مانگنے والوں کے سر اونچے نہیں ہوتے. اگر سر اونچا رکھنا ہے، پگڑی سلامت رکھنی ہے، شملہ اونچا رکھنا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں وقار اور عزت رکھنی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ مانگو، لیکن اگر ضرورت پڑ جاتی ہے، اللہ کے لیے مانگنے سے پہلے ایک دفعہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا دو. ایک دفعہ اللہ کو صدقے دل سے کہو کہ یا اللہ مجھے ضرورت ہے، میری یہ پریشانی ہے، یہ حل نہیں ہو رہی، مجھے تیری رحمت سے امید ہے، تو نے فلاں کو بھی دیا ہے، فلاں کو بھی دیا ہے، فلاں کو بھی دیا ہے، اپنی رحمت سے انہیں دیا، اپنی رحمت سے مجھے بھی نواز دے. پھر اللہ کی قسم ایمان کا مزہ محسوس ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یجد عبد حلاوت الایمان، میں کسی بندے کو اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں آ سکتی حتی یعلم ان ما اصابہ لم یکن لیخطئ وما اخطأہ لم یکن لیصیبہ. میں کوئی بندہ اگر ایمان کی لذت لینا چاہتا ہے، اسے اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، جو اللہ نے نہیں لکھا اسے دے کوئی نہیں سکتا. آج انشاءاللہ ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے نا،
تو جمعہ کی نماز کے بعد جب یہ اذکار کریں اور اذکار کے اندر یہ جملے ادا فرمائیں، ہم سارے ہی کریں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کہنے میں مزہ بھی آئے گا۔ یہ پہلی چیز ہے، جب ایمان دل کے اندر جاتا ہے، ایمان کا مزہ آتا ہے کہ بندے کا یقین ہو جائے جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ لے کوئی نہیں سکتا، جو اللہ مجھے نہیں دینا چاہتا پوری دنیا بھی مل کے نہیں دے سکتی۔ اور دوسری بات، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت ہو جائے۔ اب ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جان کے اپنے آپ سے ہی سوال کر لیں، اپنے آپ کو ہی جواب دیں، کیا اہل حدیث رہ گئے؟ یہ کہاں کے اہل حدیث ہیں؟ صرف نماز کے اہل حدیث ہیں، باقی کسی کام میں اہل حدیث نہیں۔ ہم نہیں مانتے ایسے لوگوں کو اہل حدیث، پھر رفع الیدین کی حد تک اہل حدیث، فاتحہ کی حد تک اہل حدیث، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حد تک اہل حدیث، پاؤں سے پاؤں ملانے کی حد تک اہل حدیث۔ اہل حدیث 3-4 چیزوں کا نام رہ گیا تھا۔ اہل حدیث تو وہ ہوتا ہے جس کا کاروبار بھی حدیث رسول کے مطابق ہوتا ہے، جس کا چہرہ بھی حدیث رسول کے مطابق ہوتا ہے، جس کا تجارت، جس کی معیشت، جس کی سیاست، جس کا گھرانہ، جس کا چہرہ، جس کا شادی بیاہ اہل حدیث وہ ہوتا ہے، حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ قریباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے، مسجد نبوی کے اندر عصر کے بعد کا وقت تھا، پیر صاحب ملے، ایک اصغر صاحب ان کا نام تھا۔ تو بچپنے میں انسان کو عادت ہوتی ہے پنگے لینے کی، مناظرے کرنے کی، اور میں کہا کرتا جب نیا نیا علم آتا ہے نا تو انسان سمجھتا ہے کہ کسی کو آتا ہے کچھ نہیں، سارا کچھ آتا ہے مجھے ہے۔ یہ علم کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، جو یہاں سے پھسل گیا بس پھسل گیا، پھر اس کو کبھی کچھ نہ آیا۔ جو یہاں پہ سنبھل گیا، سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے، اس کو پتا چلتا جاتا ہے علم تو ایک بحر بے کنار ہے، اس کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ امام شافعی فرمایا کرتے تھے جیسے جیسے میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے مجھے اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے، کہ میں کہتا ہوں شافعی تجھے اس مسئلے کا بھی نہیں پتا تھا، شافعی تجھے اس مسئلے کا بھی نہیں پتا تھا۔ اب وہاں پر یہی مناظرانہ بحث شروع ہو گئے، آپ باطل پہ ہم حق پہ، مناظرے شروع ہو گئے۔ تو مجھے آج تک ان کا جملے یاد ہے، میں کہا بیٹا تم کون سے اہل حدیث ہو؟ کہتے اہل حدیث تمہارے جیسے نہیں ہوتے، کہتے اہل حدیث ہم نے دیکھے ہیں، کہتے ہمارے علاقوں کے اندر ہماری نوجوانی میں وہابی اسے کہا جاتا تھا جس کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہوتی تھی، جس کے سر کے اوپر کپڑا ہوتا تھا۔ آج تو وہابیوں نے اپنا انتخابی نشان بنا لیا ہے کہ نماز پڑھنی ٹوپی کے بغیر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے ایک نماز بھی ثابت نہیں ہے جو ہر جمعے کے علاوہ بغیر ٹوپی کے، بغیر پگڑی کے پڑھی ہو، ایک نماز بھی ثابت نہیں ہے۔ اور ہم جان بوجھ کے ٹوپیاں اتار کر سامنے رکھتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ ہم نے کب کہا نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نماز نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ تابع تابعین بغیر سر چھپائے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے اپنا قومی نشان بنا لیا اہل حدیثوں نے کہا ہم اہل حدیث وہ دیکھے تھے جن کے سر کبھی ننگے نہیں ہوتے تھے، جن کی نگاہیں ہمیشہ زمین پہ رہتی تھی، جن کی شلواریں ٹخنوں سے اونچی ہوتی تھی، جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں پردہ کیا کرتی تھی، جو حلال کمایا کرتے تھے، جھوٹ وہ نہیں بولا کرتے تھے، ان کے گھروں میں VCR ٹی وی ڈش اینٹینا نہیں ہوتا تھا، اور اپنے بچوں کی شادیاں سادگی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کہ تم کیسے اہل حدیث ہو؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اہل حدیث بھی رہ گئے صرف نماز کے اہل حدیث، سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حد تک بڑے اہل حدیث ہیں۔ کاروبار کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، تجارت کے اندر اللہ کی قسم پتہ نہیں یہ کیا کرتے جا رہے ہیں۔ ہم نہیں ایسے لوگوں کو اہل حدیث مانتے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں اہل حدیث ہمارے نزدیک وہ ہے یعمل بالحدیث، جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کے اوپر عمل کرتا ہے۔ ہم نے تو سنتیں پڑھنے چھوڑ دی ہیں، نام کو اہل حدیث ہیں اور سنتیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں۔ میں کسی کے اوپر فتوے نہیں لگاتا، توجہ دلانا چاہتا ہوں اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دعوے سارے کرتے ہیں، بریلوی بھی کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو کسی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یاد نہیں رہتے۔
جو تو چیزیں کرنا آسان ہے بڑی خوش دلی سے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ بھئی ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن و سنت والے ہیں، بڑی خوش دلی سے عمل کرتے ہیں، لیکن جہاں پر اپنی طبیعت پسند نہیں کرتی ہے وہاں کہتے چلو چھوڑو، اے کڑا فرض ہے، اے کڑا لازمی ہے، چھوڑو، اللہ نے کون سا اس کے بارے میں پوچھ لینا۔ بلکہ حرام چیزیں بھی ہوں اگر طبیعت پہ ناگوار گزرتی ہوں، ہم صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہماری طبیعت نہیں مانتی۔ اللہ کے بندو، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل محبت نہیں ہے، کمزور محبت کی نشانی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کیسی محبت کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جاں نثار صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ اب جو بندہ دین کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، ماں باپ اسے مجبور کر دیتے ہیں، بہن بھائی مجبور کر دیتے ہیں، معاشرہ مجبور کر دیتا ہے، وہ دین چھوڑ دیتا ہے۔ یہیں پہ آ کے بھائی امتحان آتا ہے صحیح معنوں میں، یہاں پہ پتہ چلتا ہے کس کی محبت کا لیول زیادہ ہے، اپ اور ڈاؤن ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے لیے چھوڑنا پڑ جائے، کوئی آگے سے یہ کہتے ہیں یہ سانوم رکھلا ہے یا دین رکھلا ہے، وہاں پہ دین رکھتے ہیں، یہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں صحیح معنوں میں۔ یہ صحابی رسول ہے جناب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ صحابی، مسلمان ہو گئے، ماں کے بڑے فرما بردار، بڑے لاڈلے۔ ماں نے کہا دین چھوڑ دو، کہا دین نہیں چھوڑنا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں دھوپ میں ہی بیٹھوں گی، سر میں کنگھی نہیں کروں گی، آنکھوں میں سرما نہ لگاؤں گی، بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ ایموشنل بلیک میلنگ، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن لان تان ہو رہی ہے، سعد کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تینوں تیرے دین نے ایسا کھایا کہ ماں پیو دی گل نہیں مننی۔ ہاں، جہاں اللہ کی بات آ جائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، وہاں ماں باپ کی بھی نہیں ماننی، ماں باپ کا درجہ ان سے کم ہے۔ اب لوگ یہی تانا مارے شروع ہو گئے، وہ تینوں دین نے ایسا کھایا، تینوں دین نے ایسا کھایا۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ والدہ کے پاس گئے، امی جی واللہ یا امہ لو کانت لکی مئۃ نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء۔ ماں جی اللہ کی قسم، آپ کی ایک جان ہے جو جا رہی ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے آپ کی 100 جانیں ہوں، تو ایک دفعہ مرے پھر زندہ ہو جائے، پھر ایک دفعہ زندہ ہو پھر مر جائے، تو 100 دفعہ زندہ ہو کے 100 دفعہ مر جائے، اللہ کی قسم میں نے دین کوئی نہیں چھوڑنا۔ کھانا کھانا کھاؤ، نہیں کھانا نہ کھاؤ، چلو چھٹی کرو۔ ماں دی طبیعت سیٹ ہوئی، بعد روٹی بھی کھا دی، چنگی پلی ہو گئی۔ تو یہ ہے اللہ کے بندو نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ اور تیسری اور آخری چیز جس کا تعلق ہماری بہنوں کے ساتھ ہے، بیٹیوں کے ساتھ ہے، آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، اپنی بچیوں کی تربیت کریں، اپنی بچیوں کو تربیت کے مراحل سے گزاریں، ان کو سمجھائیں کہ اللہ کی بندی اگلے گھر کے اندر جا کر گھر کو بسانا ہے، گھر کو تباہ نہیں کرنا۔ ہاں، دونوں چیزیں سمجھائیں کہ بیٹی تیرے ساتھ ظلم زیادتی ہو، ہمارا دروازہ کھلا ہے تیرے لیے، لیکن بچیوں کی کمیوں کوتاہیوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا، ان کی تربیت کریں۔ تربیت کا اثر ہوتا ہے عورت کو ایمان کی لذت اور لطف آتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سے کسی خاتون نے پوچھا، جب میری شادی نہیں نہ ہوئی تھی، میں روزے پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، مجھے بڑا مزہ آتا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے، نہ مجھے قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، نہ روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے، نہ صدقہ و خیرات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرمائے کہ بی بی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے شوہر کی نافرمان ہے، تو اپنے شوہر کی نافرمان ہے۔ خدا کے لیے اپنی بچیوں کو سمجھائے، یہ دونوں چیزیں سمجھائے کہ بیٹی ظلم و زیادتی برداشت بھی نہیں کرنی، ہمارے دل کے دروازے، گھر کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، ہم غلط تیرے ساتھ ہوگا، تیرے حق میں کھڑے ہیں، لیکن غلط بات پہ ہم نے تیرا ساتھ نہیں دینا، تو نے گھر کو جا کے حتی الامکان بسانے کی کوشش کرنی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایران وغیرہ کے علاقوں میں گئے، دیکھا کہ وہاں بادشاہ کو سجدے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے وہ دیکھا ہے، آپ کا رتبہ تو بڑا عالی ہے، اگر آپ حکم دے تو ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ میں نہیں، مجھے سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کرنا شرک ہے۔ اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا، لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها
من عظم حقہ علیہا، میں ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی کرنا بھی شرک ہے۔ اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ وہ اس کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ولا تجد امرأۃ حلاوۃ الایمان حتی تؤدی حق زوجہا، کوئی عورت اس وقت ایمان کی لذت حاصل نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کے حق ادا نہیں کرتی ہے۔ یہ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، دیکھیں خاتون تو یہ ہوتی ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، شوہر کو بتایا نہیں۔ کتنی سمجھدار بی بی، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اس اللہ کی بی بی میں نازل ہوں۔ میں 5-4 منٹ آپ کے زیادہ لوں گا، واقعہ مکمل کر دیتا ہوں، شاید کسی کا فائدہ ہو جائے، نماز چھوٹی کروا لیں گے۔ بیٹا فوت ہو گیا، اب یہاں ذرا سا بیٹے کو کٹ آتا ہے، زخم آتا ہے، فون کھڑکاتا، اور بندہ ڈاکٹر ہے، شوہر ڈاکٹر ہے، وہ بچہ بیمار ہو گیا، اور پھر کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا، انہیں کو تو پھونک مار کے صحیح کر دینا۔ ٹوٹی خراب ہو گئی، فون ٹوٹی خراب ہو گئی، وہ سینٹری والا ہے، اس نے کیا کر لینا ہے؟ ٹوٹی خراب ہو گئی، بس ہو گئی، موٹر خراب ہو گئی، بجلی خراب ہو گئی، بلب خراب ہو گیا، وہ کیا کر لے گا؟ کیا کر لے گا بیچارہ؟ ہاں ایک کام کر سکتا ہے، ایک بچہ بیمار ہے، دوجا سٹ لوا کے آپ مر جائے گا، اپنی لت لڑوا لے گا، موٹر سائیکل تیز چلائے گا، کسی نے مار کے یا آپ مار جائے گا یا کسی نے مار دے گا، یہی کام کرے گا نا پھر۔ یہ بے وقوف، اب میں کیا کہوں، اللہ ہمیں ہدایت دے، میں سخت جملے نہیں بولنا چاہتا۔ یہ بھی صحابیہ ہے جس کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، شوہر آ گیا ہے، بیٹے کی لاش ساتھ والے کمرے میں رکھ دی، میک اپ کر کے شوہر کا استقبال کیا۔ بیٹے کی لاش پڑی ہے، شوہر کو بتایا ہی نہیں کہ بیٹا تیرا مرا پڑا ہے، میک اپ کر کے تیار ہو رہی ہے، شاباشی کی، ازدواجی تعلقات قائم کیے دونوں نے۔ صبح ہوئی تو کہتی ہے ابو طلحہ مجھے ایک بات تو بتائیے۔ ہاں جی بی بی پوچھو۔ اگر تمہیں کوئی ادار دے، واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ کہا بھی ادار ہے، واپس تو کرنا ہی کرنا ہے۔ کہتے اللہ نے جو بیٹا ادار دیا تھا اللہ نے واپس لے لیا۔ ابو طلحہ کو تو غصہ آ گیا، وہ اللہ کی بندی، میرا بیٹا مرا ہوا ہے، لاش پڑی ہے، تو تیار ہو کہ میرے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر رہی ہے؟ اس عورت کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں جس نے اپنے شوہر کو پریشان کرنا گوارا نہیں کیا۔ کیا بیتی ہوگی اس کے دل پر جس کے بیٹے کی لاش ساتھ والے کمرے میں پڑی ہوئی ہے؟ شکایت دے کر کے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ام سلیم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، بیٹا مرا ہوا تھا تو یہ کیا ہے، میں رات کو ملے تھے، جی ملے تھے، میں بارک اللہ فیکما، تم ملے ہو، اللہ تم دونوں کو برکتیں عطا کرے۔ اللہ رب العالمین نے 9 ماہ کے بعد بیٹا عطا کیا۔ ام سلیم نے کہا انس یہ بچہ لے جاؤ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کرو گڑتی بھی دے دیں، نام بھی رکھ دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کھا رہے تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور چباتے ہوئے نکالی، بچے کے منہ میں ڈالی، کہا اس کا نام عبداللہ ہے۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین لکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس بیٹے کو 10 بیٹے عطا کیے، 10 کے 10 بیٹے قرآن کے حافظ تھے۔ آج اولادیں کیوں نہیں اچھی ہوتی؟ بڑی کمزوریاں آ گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گرانوں پہ رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالی ہماری بچیوں کے گھر بھی بسائے، اور اللہ ہماری بچیوں کی وجہ سے اگلوں کے گھر بھی بسائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔